یہ شارحین کے اس حدیث پر۔ اب میں نے جب یہ اس حدیث پاک کی آپ کو شرح بیان کی نا، تشریح بیان کی، تو اس میں نے ایک جملہ بولا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جنت عطا فرمانے کا بھی اختیار دیا تھا۔ تو اس کی وضاحت میں ذرا ایک حدیث پاک سے کر دوں کہ ہمارے آقا و مولا سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی شان تو براء البراء ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اور حدیث پاک سے بتاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھی یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ ان سے جنت کا سوال بھی کیا گیا اور حضرت موسیٰ نے بھی جنت عطا فرمائی۔ اللہ کی عطا سے حضرت موسیٰ نے بھی جنت عطا فرمائی، اور حدیث پاک میں جنت عطا کرنے کی نسبت جس طرح اس حدیث پاک میں جو صحیح مسلم کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بالکل اب جو حدیث پڑھنے لگا ہوں اس میں جنت عطا کرنے کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی گئی۔ آپ اس حدیث پاک کو سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے کہ اللہ نے، ہم تو بات بات پر کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس نے یہ چیز چونکہ نبی کی طرف نسبت کر دی کہ بھائی نبی نے ایسا کیا، نبی عطا کرتا ہے، نبی نے جھولیاں بھر دی، نبی کا صدقہ کھا دے، بھائی دیکھو انہوں نے کہہ دیا، اللہ کا تو نام نہیں لیا، کہہ دیا کہ بس نبی نے یوں کیا، تو یہ معاملہ خراب ہو گیا۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ حدیث پاک یہ المستدرک علی الصحیحین امام حاکم نیشاپوری کی، محمد بن عبداللہ الحاکم نیشاپوری، اور یہ محقق نسخہ ہے جس پر امام ذہبی کی تلخیص بھی ہے کہ کیا کھوٹا ہے کیا کھرا ہے، وہ بھی ساری احادیث کی جو آپ جانتے ہی ہیں کہ مستدرک علی الصحیحین پر جو سب سے اچھا کام ہے وہ امام ذہبی کا ہے کہ انہوں نے اس کی صحیح ضعیف موضوع سب قسم کی روایات کی پڑتال اور جانچ پڑتال کر۔ روایت ہے مستدرک علی الحاکم میں، اور وہی میرے سامنے ہے، حدیث نمبر 4051، اور یہی حدیث جو ہے یہ مسند ابو یعلا میں ہے 7096، اور یہی حدیث صحیح ابن حبان میں ہے 724، اور یہی حدیث مشہور غیر مقلد عالم علامہ ناصر الدین البانی انہوں نے اپنی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں درج کی، اور تمام محدثین کے اصول پر یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ حدیث کا واقعہ تھوڑا سا لمبا ہے، میں بس شارٹ کٹ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس ایک اعرابی آیا اور آپ نے اس کی بڑی تعظیم کی، اور آپ نے فرمایا کہ اے عرابی کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو۔ عرابی نے کہا کہ مجھے آپ ایک اونٹنی دے دیں جس پر میں سوار ہو جاؤں، اور جب گھر جاؤں تو بچوں کے لیے اس کا دودھ دو لیا کرو اور بچوں کو پلا دیا کرو۔ تو آپ علیہ السلام 2 دفعہ اس نے یہ بات کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو بنی اسرائیل کی اس بڑھیا سے بھی عاجز ہے؟ کہ کیا تو بنی اسرائیل کی اس بڑھیا سے بھی عاجز ہے؟ بنی اسرائیل کی بڑھیا؟ کون بڑھیا؟ صحابہ اکرام کے ذہن میں بڑے سوال ہیں۔ خیر جب اعرابی کا قصہ معاملہ حل ہو گیا تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ بنی اسرائیل کی بڑھیا کا کیا قصہ تھا جس کا آپ نے ذکر کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے واقعہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ہوا کچھ یوں کہ ان موسیٰ اراد ان یسیر ببنی اسرائیل فاضل عن الطریق، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو آپ رستہ بھول گئے۔ رستہ جانا کسی اور طرف تھا، بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے تھے لیکن چل کسی اور رستے پر نکلے۔ فقال له علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء نے عرض کیا نحن نحدثک ان یوسف اخذ علینا مواثیق اللہ ان لا نخرج من مصر حتی تنقل عظامہ معنا۔ تو بنی اسرائیل کے جو علماء آپ کے ساتھ تھے
انہوں نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ، بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو ہم رستہ بھولے ہیں اور مصر سے نکل کر ہم مصر کو پار نہیں کر سکے، تو اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہم سے ایک عہد لیا تھا جو ہماری نسلوں میں متواتر چلتا آیا ہے، اور وہ عہد یہ ہے کہ جب کبھی بھی تم اے بنی اسرائیل مصر کو چھوڑ کر مصر سے ہجرت کرنے لگو تو میرا جسم مبارک جو اس وقت قبر میں ہوگا، جو دفن ہوگا، تم میرا جسم بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ تو یہ ہم سے حضرت موسیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ تم اتنی دیر تک نہیں جانا، مصر نہیں چھوڑنا جتنی دیر تک مجھے بھی میری لاش مبارک کو، میرے جسم اطہر کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤ۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ، ہم یہ جو رستہ بھولے ہیں یہ اسی لیے بھولے ہیں کہ حضرت یوسف کا ہمارے ساتھ عہد تھا اور ہم انہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہے۔ اب کیا ہوا؟ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا، وَأَيُّكُمْ يَدْرِي أَيْنَ قَبْرُ يُوسف، کہ اے علماء بنی اسرائیل بتاؤ پھر حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے، ہم ان کے جسم پاک کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو قالوا ما ندری أين قبر یوسف الا عجوز بنی اسرائیل، تو علماء بنی اسرائیل عرض کرتے ہیں کہ یا حضرت، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پاک کہاں ہے۔ ہاں ایک یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت ہے، بڑھیا، وہ جانتی ہے کہ حضرت موسیٰ کی قبر کہاں ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فقال، آپ نے اس عورت کو بلا لیا، وہ بوڑھی عورت چلتی آئی۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ دلینی علی قبر یوسف، کہ اے بڑھیا، اگر تمہیں میرے آباء و اجداد میں سے جو حضرت یوسف گزرے تھے ان کی قبر کا پتہ ہے تو بتاؤ۔ فقالت لا واللہ لا افعل حتی اکون معک فی الجنہ، یہ وہ الفاظ تھے جس تک میں آپ کو لانا چاہتا تھا۔ تو حضرت وہ بڑھیا نے عرض کیا کہ اے حضرت موسیٰ، اللہ کی قسم میں آپ کو بالکل بھی حضرت یوسف کی قبر نہیں بتاؤں گی، ہاں حتی اکون معک فی الجنہ، ہاں یہ شرط ہے کہ اگر تو میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ شرط آپ کو منظور ہے تو بتاتی ہوں۔ آپ دیکھیں اب بڑھیا کیا شرط مانگ رہی اور کس سے مانگ رہی، اور یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے اللہ آپ کے ساتھ کر دے، اور نبی بھی یہ نہیں فرما رہے کہ اے بڑھیا یہ سوال تو اللہ سے کیا جا سکتا ہے، تم مجھ سے یہ بات طلب کر رہی ہو کہ جو عام انسانی بساط سے بہت بلند ہے۔ اور اس واقعے کو کون سنا رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عرض کرتی ہے کہ بس آپ کو قبر تب بتاؤں گی کہ سب سے پہلے بس یہ شرط قبول کر لیں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قال وکرہ رسول اللہ ما قالت، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط سنی تو ان کو یہ شرط اچھی نہ لگی۔ فقیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا اعطھا حکمہا، کہ اے موسیٰ جو یہ عورت کہہ رہی ہے اس کو عطا کر دے۔ دیکھیں یہاں پر بھی الفاظ وہی ہے، اعطھا حکمہا، کہ اے موسیٰ یہ جو کچھ کہہ رہی ہے نا اس کو وہ اس کا حکم، اس کا کام، اس کی شرط عطا کر دے، دوسرے لفظوں میں اس کو جنت کی رفاقت عطا کر دے۔ فَأَعْطَاهُ حُكْمَهَا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا مطالبہ پورا فرما دیا، اسے جنت عطا فرما دی، جنت کی رفاقت عطا فرما دی۔ تو اب پھر اس نے کہا فَأَتَتْ بُحَيْرَةً، فقالت، وہ پھر آپ کو ایک بڑے تالاب کے پاس لے آئی بڑھیا اور کہنے لگی کہ اس کا پانی باہر نکالو۔ جب پانی باہر نکالا گیا تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام، پھر اس کی کھدائی کی گئی تالاب کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد بیچ میں سے نکالا گیا، اور پھر فَإِذَا الطَّرِيقُ مِثْلُ ضَوْءِ النَّهَارِ، پھر رستہ انہیں مل گیا اور پھر وہ مصر سے
نکل پڑے۔ اب یہ روایت جو صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 724، ابو یعلا میں 7096 نمبر حدیث، اور صحیح سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں حدیث نمبر 313، اور اسی طرح امام حاکم نے 4051 نمبر حدیث میں یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور اس کو تمام ائمہ جرح و تعدیل نے، حافظ ذہبی نے، اور تمام حتیٰ کہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں غیر مقلد عالم ناصر الدین البانی نے بھی اس کو ذکر کیا۔ اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء کرام سے اور تو اور جنت کا سوال کرنا نہیں، غیر اسلامی نہیں، نہ درست نہیں۔ یہ سوال حضرت موسیٰ سے بھی کیا گیا اور براہ راست کیا گیا کہ آپ عطا کریں، اور حضور علیہ السلام سے بھی کیا گیا، اور حضرت ربیعہ بن کعب نے کیا، جیسا کہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث میں سے آپ کو پڑھ کے بتایا۔